ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسلسل 60 آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک یہ غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے، اور کون ہے جو کہ صبر کرنے والا ہے، اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے والا ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کو چونکہ غزوہ احد میں تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے بغیر چھوڑنا نہیں کسی کو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ جانچے گا نہیں۔ ویسے یہاں پہ لفظ ہے یعلم اللہ، اللہ نے ابھی جانا نہیں ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ جانچنے کے معنوں میں بھی اس اعتبار سے آتا ہے کہ یعنی فزیکلی جانچنے کے بعد اس کا علم لوگوں کے اوپر بھی آشکار ہو جائے کہ یہ کتنے ہیں جو نعرہ مارنے والے تھے لیکن نکلے کتنے بیچ میں سے۔ جس طرح کہ غزوہ احد میں نعرہ مارتے ہوئے تو 1000 کا لشکر گیا تھا، 300 تو بیچ میں سے ویسے ہی نکل آیا، بغیر لڑائی کے وہ واپس آ گیا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ اتنے ہی سارے، ظاہر ہے جو خود سلیم الفطرت لوگ ہوں ان کو سارے اچھے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سیدھے سادھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ تو وہ تو جب 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہوا اور پیچھے رہ گئے 700 اور مقابلے میں 3000، تو پھر پتہ چلا کہ اچھا جی یہ تو صرف نعرہ مارنے والے تھے۔ جس طرح آج بھی نعرہ مارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بہت کم، تو یہ ریشو پروپورشن شروع سے اس طریقے سے ڈسٹرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ ان کو جانچے گا تاکہ وہ سامنے آ جائے سب کے کہ یہ کتنا دعوے دار جو بنتا پھرتا تھا اب اس دعوے پہ کہاں تک سچا پورا اترا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کسی شخص نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کر دیتا ہے عملی طور پر، تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اسی قابل تھے، دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے اور باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو مرتبہ ملا ہے نا تو کسی قربانی کی وجہ سے۔ اگر سیدنا حسین ابن علی اس طریقے سے مظلومانہ شہید نہ ہوتے تو قیامت والے دن اللہ کے خلاف حجت کوئی شخص یہ کھڑا کر سکتا تھا کہ ہم نے دین کے لیے اتنی قربانیاں کی اور اس کو صرف نبی کا نواسا ہونے کی نسبت کام آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ اب کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میری قربانیاں ان سے زیادہ ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں پہ یہ عیاں کر دے کہ یہ قابل ہیں اس مرتبے کے قیامت والے دن۔ اور جو منافقین ہیں، فاسقین ہیں، اللہ کے مجرم لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سب کے سامنے کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ تو نے مجھے ٹیسٹ تو کیا ہی نہیں ہے ورنہ میں تو بڑا اچھا پرفارم کرتا۔ تو اللہ نے دنیا میں یہ آزمائش والا سلسلہ رکھا ہے اور یہ سب پہ آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر بشارت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر مصیبت میں کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کو آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آزمائش میں کامیاب کیا، الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے جب کافروں کی طرف سے آنے والی تکالیف پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو
شکایت کی کہ یا رسول اللہ کب اچھے دن آئیں گے، تو آپ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنا آزمایا جاتا تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی کہ گوشت میں سے وہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، اور ان کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ایمان چھوڑ دو ورنہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، زمین میں گاڑ کے یہاں تک، اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے۔ تو یہ تو بات بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو دودھ پینے والے مجنو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ضرور ڈالنی ہے۔ ہر شخص کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی شخص آزمائش میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا وہ پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے، اس پہ اور طرح کی آزمائش ہے۔ ایک امیر آدمی کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، ایک غریب آدمی کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، حکمران کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، عوام کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ضرور ہے، یہ تو شرط ہے۔ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ العنکبوت کے بالکل سٹارٹ میں آتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں کو اس بات پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک اللہ نے ان سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں تمام نبیوں کے امتیوں کو آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ جانچ کر رہے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ یعنی جانچ کر اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ بغیر جانچے ہی کر دیتا تو کئی دوستیوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ تو چانس ہی نہیں دیتا، دیکھتا سی کیا کر دے۔ تو یہاں چانس ملا ہوا، آپ دیکھ لیں، موت کے منہ سے لوگ واپس آ جاتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ اکثر ایئر کریشز میں جو لوگ بچ جاتے ہیں یا کریش ہوتے ہوتے جہاز بچ جاتا ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ وہ لینڈ کرتے ہی سیدھا جا کے توبہ طائب ہوں، بس وہ زمین پہ جب پاؤں لگتے ہیں تو دماغ پھر آسمان پہ پہنچ جاتا ہے ان کا۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ سورہ الف لام میم السجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جب بریک لگتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو کسی اور کے قبضہ قدرت میں تھی میری تقدیر کی ڈور۔ تو اس لیے اللہ نے آزمائش رکھی ہے اور اس سے کوئی آزاد نہیں ہے۔